تو اب طلبہ اکرام، ہم نے جو آپ نے دعویٰ کیا تھا وہ ہم اپنے دعوے کو دلیل لاتے ہیں۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، ہے عشق اپنی جان سے زیادہ آل رسول سے، یوں سن عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ امام حسین کا روضہ کوفہ میں، امام حسین کا مزار کوفہ میں، مگر امام حسین کے ماننے والے روضہ بناتے ہیں امام حسین کا مزار کا۔ اچھی بات ہے، بناؤ، مگر یہ لمبی لمبی عمارتیں یہ تعزیہ کے نام پہ یہ کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں ہندوستان کا کوئی بھی پیر ہو، مہا پیر ہو، دیو ہو، مہادیو ہو، جو یہ کہتا ہے کہ تعزیہ جائز نہیں، تعزیہ بنانا جائز ہے، تو وہ پکا شیعوں کا ایجنٹ ہے، یہ سمجھ لو۔ جو حضرت علی کے والد محترم ابو طالب پہ بولتا ہے، یوں سمجھ لو کہ اس کے منہ پہ کچھ نہ کچھ خون لگا ہوا ہے شیعوں کا، اس کے آگے بھی ہڈی پڑتی ہے شیعوں کی۔ میرے بھائیو، شیعہ کا کام کیا ہے؟ شیعہ کا مشن ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا، کیونکہ میرے بھائیو، جو 14 صدیوں پہلے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں جنگ صفین میں جو لڑوانے والے تھے وہ یہی شیعہ تھے، اور آج ہندوستان میں ہندوستانی حکومت کے ذریعے سے مسلمانوں کو ختم کرنے والے یہی 2-3 شیعہ کے جو کٹ پتلے، یہ دلے ہیں، رکھیل ہیں۔ ایک تو رضوی ہے، ایک نقبی ہے، ایک شاہ نواز ہے، یہ 3 تو ہیں۔ تو کل بھی ان شیعوں کے ذریعے سے مذہب اسلام کو نقصان پہنچا، اور آج بھی ان شیعوں کے، نیم شیعوں کے ذریعے سے شیعہ کھل کے ہو تو وہ تو پکے امام حسین کے دشمن ہیں۔ بتاؤ، کیا پوری زندگی امام حسین، انہیں امام حسین سے مطلب نہیں، انہیں مطلب ہے صحابہ سے، کیونکہ ان کے نزدیک ایک ظالم کہہ رہا تھا کہ ماتم اگر خدا نہ کرے تو وہ خدا نہ رہے۔ معاذ اللہ، ہم علی کو اللہ نہیں بلکہ علی کو اللہ کا خالق کہتے ہیں۔ معاذ اللہ، ہم علی کو، اب ایک دلیل دے رہا تھا شیعہ، ہم پہلے شیعوں کی دلیل، پھر ہم نیم شیعوں کی دلیل دیتے ہیں۔ پہلے شیعہ کا مقصد اصلی ہے امام حسین کے ذریعے پردے کے پیچھے ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، حضرت ابوبکر صدیق کو نقصان پہنچائیں، صحابہ کو نقصان پہنچائیں، اور ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں یورپ کے لوگوں نے اٹھایا، یہودیوں نے اٹھایا، کیونکہ جس طریقے سے ہمارے ہندوستان کی RSS کی 2 چہرے ہیں، ایک تو چہرہ ہے بھگباداری، ایک تو چہرہ ہے سوئم سیوک کا، راشٹریہ سوئم سیوک، تو اب اس کا جو سیاسی چہرہ ہے وہ ہے BJP، جو کانپور میں، ناگپور میں جو قانون پاس ہوتا ہے وہی قانون پارلیمنٹ میں پاس ہوتا ہے۔ اب کس کو راجپال بنانا ہے، کس کو گورنر بنانا ہے، کس کو پرائم منسٹر بنانا ہے، کس کو ہوم منسٹر بنانا ہے، اور کس کو، یہ سب وہیں پر ناگپور میں طے ہوتا ہے۔ یہ تو سب ہندوستان میں، یہ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں، تو پورے ہندوستان جان رہا ہے۔ اب اسی طریقے سے یہ شیعہ کالا کپڑے پہننے والے یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، کہ ابن سبا، ان کی خود کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابن سبا پکا یہودی تھا، اس نے عثمان غنی کی شہادت کی جو تحریک چلائی تھی وہ تحریک کامیاب ہو گئی، اور پھر اس نے جو تحریک چلائی تھی امام علی مقام امام حسین کو شہید کرنے کی، وہ بھی تحریک کامیاب ہو گئی، کیونکہ کوفی اگر نہیں بلاتے تو اس طریقے سے امام حسین
کربلا کے میدان میں بھوکے اور پیاسے شہید نہیں ہوتے، مگر وہ خدا کو منظور تھا۔ بہرحال تو یہودیوں کا جو RSS ہیں، ان کا جو سیاسی چہرہ ہے وہ اس کا نام ہے VGP یا بجرنگ دل، شیو سینا۔ اب یہودیوں کا جو سیاسی چہرہ ہے اس کا نام ہے اہل تشیع، اہل تشیع، جن کو نہ امام حسین سے کوئی مطلب ہے نہ امام علی مقام سے مطلب ہے۔ امام علی مقام نے پوری زندگی کفری الفاظ اپنی زبان سے نہیں کہے، پوری زندگی یہ نہیں کہا کہ میں تو اپنی زبان سے کہہ بھی نہیں سکتا، کبھی اس طریقے کے الفاظ نہیں کہے، معاذ اللہ جو اس کفری الفاظ جو بولتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ خدا سے بھی بڑا، معاذ اللہ خدا سے بھی بڑا مانتے ہیں حضرت علی کو، امام حسین کو خدا سے بڑا مانتے ہیں، معاذ اللہ۔ اے ظالمو بتاؤ تو صحیح، جب چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے بڑا نہیں ہو سکتا تو حضرت علی نبی سے بڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت علی کو جو ساری ایمان ملا تو وہ نبی کے صدقے میں میرے بھائیوں، قرآن ملا نبی کے صدقے میں، شریعت ملی نبی کے صدقے میں، جو شیر خدا کا مرتبہ ملا وہ نبی کے صدقے میں، سب کچھ نبی کے صدقے میں ملا۔ اب نبی کو علی کے صدقے میں کچھ نہیں ملا، اتنا بات یاد رکھنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ ملا ہے نبی آخر الزماں کے صدقے میں، مگر نبی آخر الزماں کو صدیق اکبر کے صدقے میں کچھ نہیں ملا ہے، عمر فاروق کے اعظم کے صدقے میں کچھ نہیں ملا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ دہنے اور بائیں بازو بنے ہیں عمر اور ابوبکر صدیق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے کارنامے، اتنے احسانات امت مسلمہ پہ ہے، کبھی پوری امت مسلمہ اس احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی ہے پوری زندگی۔ مگر میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں فضیلت کو بیان کرنا نہیں بلکہ اہل تشیع کو نقصان پہنچانا مراد ہے۔ اہل تشیع ایک دلیل دے رہا تھا، پہلی بات تو یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ قرآن اصلی قرآن نہیں، یہ تو تم نے گھر میں بیٹھ کے قرآن بنا لیا ہے۔ تو جس طریقے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن انہوں نے خود اپنی طرف سے گڑھ لیا، اگر اپنی طرف سے گڑھا ہوا ہوتا تو بول ظالم 1400 سال ہو گئے تو جس کا ایک حرف نہیں بدلا، تو اگر اپنی طرف سے انسان لکھا ہوا ہوتا، آج اگر کوئی رائٹر لکھ دیتا ہے تو اس کی نقل کاپی دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے میرے بھائیوں، لیکن قرآن کی کاپی کر ہی نہیں سکا۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تم اس کی طرح کوئی ایک میرے بھائیوں کتاب لا کر کے دکھا دو، نہیں لا سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اہل تشیع کا پورا مشن یہ ہے، جو سیاسی یہودیوں کا جو سیاسی چہرہ ہے وہ ہے اہل تشیع اور تبرہ کرنا، ان کا اصل مقصد ایک قرآن سے دلیل دے رہا تھا۔ قرآن میں آیا ہے، سورہ یوسف میں آیا ہے، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 84 میں آیا ہے، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ، کہ جب حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ حضرت یعقوب سے ان کے بیٹے پیارے بیٹے حضرت یوسف جدا ہو گئے اور جدائی لمبی مدت تک ہو گئی، تو آپ اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتے تھے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں میں گڈھے پڑ گئے تھے، روشنی چلی گئی تھی۔ تو کیا کہتے تھے؟ ایک شیعہ کہہ رہا تھا یا اسف علی یوسف، وہ ہائے یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف کہتے تھے۔ اب بتاؤ، ان پاگلوں کو شیعہ و نیم شیعہ ہمارے ہندوستان میں یہ دلیل بناتے ہیں، یوسف علیہ السلام یہ کہتے تھے ہائے یوسف، ہائے یوسف، ہائے یوسف۔ تو ارے میرے پاگلو، تم پہلے قرآن کو سمجھو، اس سے تم نے نوحہ کرنا، ماتم کرنا ثابت کر لیا قرآن میں۔ پہلی بات تو تم قرآن کو مانتے ہی نہیں ہو، جب صاحب قرآن کو نہیں مانتے تو قرآن کو ماننے کا مقصد ہی کیا ہے؟ قرآن کو ماننے سے پہلے تمہیں حضرت ابوبکر صدیق کو ماننا پڑ جائے گا، ابو عثمان غنی کو ماننا پڑ جائے گا، اور جو مفسرین اکرام، مفسرین اعظم حضرت عبداللہ ابن عباس کو ماننا پڑ جائے گا،
اس لیے اللہ کے پیارے نبی نے خود ان کو تفسیر بتائی ہے. ساری قرآن کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کو معلوم تھی. پورے قرآن کی تفسیر کان پکڑ کر کے پورے قرآن کی تفسیر آپ نے بتا دی. کان پکڑ کے یہ سکھانا ہوتا ہے اللہ کے نبیوں کا طریقہ. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ فرماتے ہیں، وہ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا میرے پاس میں 2 لوگ آئے اور مجھے دودھ کا پیالہ دیا تو میں نے پیا، اور پینے کے بعد میں جو کچھ بچ گیا وہ میں نے عمر کو پلا دیا. اب اللہ کے پیارے نبی سے پوچھنے لگے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس دودھ کے پیالے میں کیا تھا؟ کہ وہ علم تھا. یعنی اللہ پاک نے مجھے دودھ کے ذریعے سے مجھ کو علم دیا، پیالے کے ذریعے سے مجھے علم دے دیا، اور اس پیالے میں جو کچھ بچا وہ میں نے اپنے عمر کو دے دیا. تو عمر کو تمہیں حضرت عمر شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننا پڑ جائے گا. مگر تم قرآن کو کیا سمجھو گے؟ اب قرآن کو تو پڑھتے ہیں، اپنے بھی پڑھتے ہیں، غیر بھی پڑھتے ہیں، اچھے بھی پڑھتے ہیں، برے بھی پڑھتے ہیں، مگر قرآن کو جو عشق رسول کے نظریے، عشق رسول کا چشمہ لگا کر کے جو پڑھتا ہے وہ قرآن کو سمجھ پاتا ہے صحیح طریقے سے. بنا عشق رسول کے تم بخاری پڑھو گے تو میرے بھائی یہ تم بخار آتا ہے مگر بخاری نہیں آئے گی. قرآن کو اور حدیث کو پڑھنے سے پہلے عشق رسول ہونا چاہیے. وہ عشق جو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس میں تھا، عثمان غنی کے پاس میں تھا، حسان بن ثابت کے پاس میں تھا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ماتم کرتے تھے اپنے تمہاری طرح اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو. اب یہ تو صرف جہالت ہے. یہ کہیں کسی بھی مفسر اعظم نے نہیں بتایا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے بالوں کو نوچتے تھے تمہاری طرح، کالے کپڑے پہنتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے. یہ کہاں لکھا ہے بتاؤ؟ اگر میرے بھائیوں کوئی سچا محب اپنے محبوب کی یاد میں روئے، اور ماں باپ سے زیادہ سچی محبت کون سی ہو سکتی ہے؟ پیر اور اپنی مرید کی سچی محبت سے زیادہ کون سی محبت ہو سکتی ہے بتاؤ؟ اگر مرید اپنے پیر کی محبت میں تڑپے تو اس کو کیا ماتم کہیں گے؟ نوحہ کہیں گے؟ ظالم سور کے بچے، خبیث کی اولاد، اس کو ماتم کہیں گے؟ ماتم ہوتا ہے، نوحہ ہوتا ہے کہ جو مرنے کے بعد ہو. مرنے کے بعد ہو میرے بھائیوں. محب اپنے محبوب کی یاد میں روتا ہے. باپ اگر اپنے بیٹے یعنی حضرت یعقوب حضرت اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے ہیں تو یہ محبوبیت ہے، یہ عشق ہے، یہ جدائی میں رلاتا ہے. عشق کا اس آگ کا نام ہے جو ایک محب کے بدن میں لگتی ہے محبوب کی بنا. اسی آگ کے بارے میں میرے امام نے فرمایا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. اعلیٰ حضرت نے بھی وہ آگ لگائی ہے اپنے جسم میں. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. ہم عشق رسول کی آگ میں دنیا میں جل رہے ہیں مگر یہ جلن دنیا ہی میں ہے، مگر یہ عشق کی آگ کے ذریعے سے ہم کل بروز قیامت اس آگ سے بچ جائیں گے جو آگ دنیا کی آگوں میں 70,000 گنا زیادہ تیز ہے. عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. تو وہ عشق ہوتا ہے. تو باپ اپنے بیٹی کی یاد میں، مرید اپنی پیر کی یاد میں، امیر خسرو نظام الدین اولیاء کی یاد میں، اگر کوئی بادشاہ، اگر ایاز محمود کی یاد میں، اگر کوئی مجنو لیلا کی یاد میں تڑپتا ہے تو اس کو ماتم کہیں گے؟ نوحہ کہیں گے؟ بول ظالم، نوحہ کہیں گے اس کو؟ کیا عشق کہیں گے؟ میرے بھائیوں انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ نوحہ کس کو کہتے ہیں. ظالم، تمہیں نہ قرآن سے مطلب ہے نہ حدیث سے مطلب ہے. چلو پھر کہتے ہیں چلو ہم حدیث پاک لے آتے ہیں. حدیث پاک کہا، حدیث پاک کون سی؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نوحہ کرنا جائز ہے. کہا کون سا؟ اللہ کے پیارے نبی جنگ احد کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی نوحہ کرنے کی اجازت دی تھی. کہا کام جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تھا، اور جس نے شہید کیا تھا تو وہ بعد میں ایمان تو لے آئے تھے وہ، مگر وہ تیر انداز
جنہوں نے ایک عورت کے کہنے پہ حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، جو جب حضرت حمزہ کی لاش مبارک جب مدینہ میں آئی اور جنگ احد میں جو بھی لوگ شہید ہوئے تھے ان کی شہداء کی لاشیں جب مدینہ میں آئیں تو مدینہ کی لونڈییں، مدینہ کے اہل و عیال، مدینہ کے گھر والے، ان کے اہل و عیال ان کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں اپنے شہداء کی بہت یاد آ رہی ہے۔ تو اس وقت اللہ کے پیارے نبی نے کہا تھا، ہے کوئی مدینہ میں ایسا، انصار و مہاجرین میں ایسا، جو میرے پیارے چچا حضرت حمزہ پہ روئے، تھوڑے سے آنسو بہا دے۔ تو لوگوں نے آپ کو بھی یاد کر کے لوگوں نے کچھ آنسو بہائے۔ تو یاد کر کے آنسو بہانا یہ ہے رونا نوحہ کرنا، مگر ظالمو تم اس حدیث پاک کو دلیل نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی نے یہ ایک موقع محل یہ اسی وقت کے لیے تھا، بعد میں یہ حکم یہ ناسخ ہو گیا تھا، منسوخ ہو گیا تھا۔ جس طریقے سے اللہ کے پیارے نبی نے خود اپنی دونوں بیٹیوں کو کافروں کے نکاح میں دے دیا، یہ جائز تھا۔ تو اللہ کے پیارے نبی کی ہر قول و فعل پہ عمل کرنا تو جائز نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں، نہیں جائز ہو سکتا۔ شراب پہلے جائز تھی، کیا تم اب شراب پی کر کے دکھا سکتے ہو؟ مگر یہ سب جائز ہے، چاہے وہ ہجرت سے پہلے ہو یا ہجرت کے بعد میں ہو، چاہے بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا ہو، کوئی نہ آیت نسخ سے مطلب ہے یا کچھ بھی مطلب نہیں، انہیں مطلب ہے اپنے الو سیدھا کرنا، وہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا تھا۔ تو بہرحال میں نے یہ دونوں ان کی دلیلوں کا رد کر دیا۔ اب یہ تو شیعوں کا دعویٰ تھا قرآن سے اور حدیث سے، لیکن ایک نیم شیعہ ہیں، یہ سیدوں کی شکل میں شیعہ ہیں، جتنے بھی ہمارے ہندوستان میں جتنے بھی، اب ان کا اندازہ یہ کتنے اشکت لوگ ہیں، کتنے جاہل لوگ ہیں، کتنے نفس پرستی کرنے والے ہیں۔ یہ پیر پرستی نہیں کرتے، یہ نفس پرستی ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہاں نوحہ کرنا ان کے نزدیک جائز نہیں، نوحہ کرنا، ماتم کرنا